بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 11ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول، اخلاق و عمل، حکایت نمبر 11، عنوان شجاعت۔ دشمن کی فوجیں کھڑی ہوئیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کیا۔ تیر، تلوار، تبر، بھالے، فلاخن، دبابے، ہر طرح کے آلات جنگ تھے۔ ایک سے ایک بہادر، ایک سے ایک دلاور جان کی بازی لگائے دن بھر لڑتا رہا۔ دونوں طرف سے 20 سپاہی کھیت ہوئے، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر سورج ڈوبا، رات کی سیاہی پھیلی اور لشکری اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ہونے لگی، جو مارے گئے انہیں دفنایا گیا۔ بہادر اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے اپنے ہتھیار سے عقل کرنے لگے کہ دن نکلتے ہی پھر انہیں داد شجاعت دینی تھی۔ یہ لڑائی کرمان کے والی اور عضد الدولہ میں ہو رہی تھی۔ حملہ کرمان پر ہوا تھا اور عضد الدولہ حملہ آور تھا۔ کرمان کے والی نے دیکھا کہ حملہ آوروں کی طاقت زیادہ ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کرنا ممکن نہیں، تو قلعہ بند ہو کر لڑنے لگا۔ ادھر عضد الدولہ شیر ہوا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کرمان کا والی کیا چیز ہے، ذرا موقع ملے تو ایک ہی حلے میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ مگر کرمانیوں کی فوج بھی جم کر لڑ رہی تھی۔ عضد الدولہ آہستہ آہستہ قلعے سے قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ قلعے کی دیوار تلے آ کر اپنے مخالف سے لڑنے لگا۔ فوجیں قلعہ بند ہو جاتی ہیں تو لڑائی کا حال جلد نہیں کھلتا۔ ادھر عضد الدولہ کو فکر تھی کہ جلد قلعہ فتح ہو جائے۔ لڑائی بے شک ہتھیاروں کا کھیل ہے، لیکن بہادری صرف ہتھیار چمکانے کا نام نہیں۔ ایک مرتبہ جو کچھ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس کا مطلب ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کو اپنے بس میں رکھے۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن سے بہادری کا اظہار ہوتا ہے۔ دشمن قابو میں ہو اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے، یہ بھی بہادری ہے۔ خطا کار کو معاف کر دینا بھی بہادری ہے۔ صبر کرنا بھی بہادری ہے۔ جس دن عضد الدولہ کا لشکر قلعے کی دیواروں تک پہنچا، اس دن خوب گھمسان کا رن پڑا۔ دونوں فوجوں نے دل کھول کر بہادری دکھائی۔ آخر جب سورج غروب ہوا اور فوجیں اپنے اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں، تو عضد الدولہ کی فوج نے دیکھا قلعے کی ایک طرف سے دیگیں ہی دیگیں چلی آ رہی ہیں۔ عضد الدولہ کے سپاہیوں نے دیکھا یہ لوگ سیدھے ان کی طرف آ رہے ہیں تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ جیسے ہی پہلی دیگ قریب آئی، گرم گرم کھانے کی خوشبو امنڈ آئی۔ پھر بھی انہوں نے سمجھا ممکن ہے ایک دو دیگوں میں کھانے کی چیزیں ہوں، باقی میں کچھ اور، لیکن سب دیگیں کھانی ہی کی تھیں۔ دشمن اور تواضع، بات کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ دنیا تو کہتی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ روا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، کردار کو ہر قیمت پر باقی رہنا ہے۔ رزم ہو یا بزم، ہماری قدروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہر حالت میں اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ بات عضد الدولہ تک پہنچی، اسے بھی بڑا تعجب ہوا۔ کچھ نے کہا کھانے میں زہر نہ ملا ہوا ہو، دشمن پھر دشمن ہوتا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ عضد الدولہ نے کہا یہ بات بھول جاؤ، میرا دشمن کمینہ نہیں ہے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اس نے کرمان کے حکمراں کو کہلوایا کہ یہ دن کے لڑنے اور رات کو کھانا بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ملا، لڑنا تو اعلان بہادری ہے، دشمن کو کھانا کھلانا شان بہادری ہے۔ آپ لوگ اگرچہ کہ میرے مخالف ہیں، لیکن میرے شہر میں ہیں، مسافر ہیں، اور قلعے کے اس قدر نزدیک آ کر میرے پڑوسی بن گئے ہیں۔ یہ بات مروت اور شرافت سے بعید ہے کہ آپ مسافر اور پڑوسی ہوں اور خود پکا کر کھائیں۔ عضد الدولہ شیر ژیاں تھا، میدان جنگ میں تو وہ ڈھیر نہ ہو سکا، لیکن اس شان بہادری کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو کرمانیوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر اپنا پڑاؤ اٹھائے جا رہا ہے۔ کسی نے عضد الدولہ سے پوچھا آپ تو کرمان فتح کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں ہار کر جا رہا ہوں، ایسے بہادروں سے کیا لڑنا۔ عضد الدولہ آل بویہ کا سب سے بڑا امیر تھا۔ 48 برس کی عمر میں 373 ہجری مطابق 983 عیسوی میں فوت ہوا۔ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا اختتام ہوا۔ حاصل مضمون جملے جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں،
کردار کو ہر قیمت پر باقی رہنا چاہیے۔ رزم ہو یا بزم، ہماری قدروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہر حالت میں اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ کاش کہ یہ بات تمام مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو ساری مسلم ریاستیں جنت کا نمونہ بن جائیں۔ صرف یہ ایک خوف کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، صرف یہ ایک خوف ساری اخلاقیات، ساری عبادات، ساری معاشیات کی معراج ہے۔ صرف یہ ایک خوف انسان کو انسان سے فرشتہ بنانے کا راز ہے۔ صرف یہ ایک خوف دنیا کے ہر خوف سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔